پہلے آپ کے ساتھ عطا شاد کے کچھ اشعار شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب میں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو یہ اشعار میں نے اس کے پہلے صفحے پر لکھے۔ عطا شاد جو ہیں وہ ایک ٹرانس کا نام ہے، جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص ٹرانس میں ہوتے ہیں۔ میں جو سوچوں تو کیا کیا نہ دیکھوں، میں جو دیکھوں تو کیا کیا نہ سوچوں، میں وہ قادر کے گم قدرتوں میں، میں وہ شاعر کے چپ حیرتوں میں، تجھ کو سوچوں تو کچھ بھی نہ دیکھوں، تجھ کو دیکھوں تو کچھ بھی نہ سوچوں۔ میں اس کتاب 1 and 1 Makes 11 کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، لیکن میں سب سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ آج یہاں فیاض باقر بیٹھیں گے تو میں ڈاکٹر صاحب کو انکار کر دیتی۔ یہ میرے چچا ہیں۔ بہت بڑے آدمی آپ کے چچا ہیں۔ جی، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد کے بہت قریب ہیں، اور اگر میں 3 لوگوں کا اپنی زندگی میں نام لوں جن کا میرے پر بہت اثر رہا، وہ میرے تایا ہیں برکت علی، میرے والد کرامت علی اور میرے چچا فیاض باقر ہیں۔ میں اس کتاب 1 and 1 Makes 11 کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے اپنی ایک پرسنل بات شیئر کرنا چاہوں۔ آج 3 دسمبر ہے اور میری میرج اینیورسری ہے۔ پچھلی دفعہ 3 دسمبر کو جب میں یہاں سائی سوچا کے لیے بات کرنے آئی تھی تو میرا جنم دن تھا، اور میں نے ڈاکٹر خالد سہیل کو جب یہ بتایا کہ میں اس دن مصروف ہوں گی تو انہوں نے کمال بے نیازی سے فرمایا کہ محترمہ معظمہ، اس دن جو آپ نے سب سے اہم کام کرنا تھا وہ تھا پیدا ہونا، وہ آپ ہو چکی ہیں، اس لیے اب آپ اپنا جنم دن ایک دن پہلے منا لیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ساتھ ہی بہت شفیقانہ انداز میں مجھے رشوت دی کہ اگر آپ آئیں گی تو میں آپ کو ڈنر پر لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ٹف نیگوشیٹر کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ساتھ میں کیک اور گفٹ بھی چاہیے، جس پہ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ ایونٹ ختم ہوا، ڈاکٹر صاحب نے انتہائی گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، سامان سمیٹا، ساتھ میں سائیں سچا اور ان کی بیگم کو بھی سمیٹا اور میر جعفری کے گھر چلے گئے، اور میں باہر کھڑی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس پر بھی بس نہیں کی، اپنے ڈنر کی تصویریں مجھے واٹس ایپ کی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کھینچی تھی کہ عظمیٰ نے کھینچی تھی۔ اگلے دن بڑی مشکل سے یہ فون پہ میرے ہاتھ آئے، میں نے ان کو وعدہ یاد دلایا تو کہا اوہ میں تو کام میں بھول گیا، لیکن ٹائم ملتا ہے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور خواتین و حضرات، یہ وعدہ پورے 1 مہینے بعد اکتوبر میں اس طرح پورا ہوا کہ شام کے وقت مجھے فون آیا کہ آپ فارغ ہیں؟ میں کہا نہیں، میں کھانا پکا رہی ہوں، میں فارغ نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ فارغ ہیں۔ آدھا گھنٹے تک مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں، ڈنر کرتے ہیں۔ فون بند ہو گیا۔ جب میں مطلوبہ جگہ پر بھاگم دوڑ پہنچی تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر برجمان تھے۔ بولے یہ آپ کا گفٹ میں مجھے یہ کتاب ملی اور ساتھ میں حکم صادر ہوا اس پر ریویو لکھنا۔ 3 دسمبر کو تقریب ہے۔ یقین مانے جتنا میں منہ کھول سکتی تھی کھول کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بطور بھگوڑا ڈینٹسٹ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد اگر میں منہ کھولتی تو مجھے TMJ ڈسلوکیشن ہو جاتا۔ میں نے بڑی مشکل سے بولا 3 دسمبر کو میری میرج اینیورسری ہے، آپ اور کوئی تاریخ رکھ لیں۔ تو جواب ملا آپ نے اور حماد نے جس قسم کا رومانٹک ڈنر کرنا ہے وہ ایک موم بتی لے آئیے گا، وہیں سموسوں پکوڑوں پر کر لیجیے گا، کیک کی جگہ جلیبی کھا لیجیے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کنونس نہیں ہوئی اور سڑیا منہ بنایا ہوا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ ویسی نیگوسیشنز کا آغاز کیا جیسے IMF پاکستان کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ وعدے جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ بولے میں آپ دونوں کو ڈنر پر لے جاؤں گا اور ایک دیسی ریسٹورانٹ میں لے کے جاؤں گا۔ ان کو معلوم ہے ہم دونوں کی دیسی ریسٹورانٹس کے بارے میں معلومات صفر ہیں اور ہم انہی کو اس سلسلے میں بطور گوگل استعمال کرتے ہیں۔ 2-4 ریسٹورانٹس کا نام لے کر ان کا ایسا ریویو پیش کیا کہ اگر ان کے مالک سن لیتے تو کم از کم 1 سال ڈاکٹر خالد سہیل کو مفت انٹری ملتی۔ لیکن مجھے آج بھی پچھلی تقریب کے ایکشن ریپلے کی امید ہے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ریویو پڑھنے سے پہلے آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ کرنا انہوں نے وہی ہے جو امریکہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے، وعدہ کیا، کام لیا اور بھول گئے۔
وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. لیکن اس بات کا گہرا تعلق اس کتاب سے بھی ہے کیونکہ یہ کتاب دوستی اور تخلیق کے بارے میں. کچھ مصنفین اور کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ اہم ہوتا ہے کہ کیا لکھا گیا ہے, کیسے لکھا گیا ہے, لیکن کچھ مصنفین اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو زبان پر اور ادب پر اپنی قدرت کا لوہا منوا چکے ہوتے ہیں. اپنے الفاظ سے کیا کہہ رہے ہیں اس کو اہم جانتے ہیں, ان کا پیغام اہم ہوتا ہے. یہ کتاب ایسے دو مصنفین کی ہے جو ادب برائے ادب پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اس کے ذریعے معاشرے میں سدھار کا باعث بنتے ہیں اور پسے ہوئے طبقات کی آواز بننے پہ یقین رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات ریولوشن تھرو ایولوشن کہہ کر اپنے نظریے کو واضح کر چکے ہیں اور اس کتاب میں اپنے مضمون رائٹرز اینڈ سوشل چینج میں رقم تراز ہیں کہ فارچونیٹ آر دا کمیونٹیز اینڈ کلچرز دیٹ ہیو رائٹرز who not only entertain but also enlighten, who are not only poetic but also philosophical, who not only have hindsight but also insight and foresight and can lead the caravan of humanity. اور اسی طرح زورا زبیری اپنے کام سے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وومن امپاورمنٹ, انلائٹمنٹ, ایجوکیشن, میرج ایز این انسٹیٹیوشن اور امیگرینٹس کے مسائل ان کے دل کے قریب ہیں. وہ فرسودہ روایات کا بوجھ نئی نسل اور عورتوں کے کندھوں سے اتارنے کے لیے کوشاں ہیں. دونوں نے اس کتاب کو مل کر لکھا ہے جس کا مقصد نہ صرف اپنے تخلیقی عمل کو مزید پر اثر اور پر لطف بنانا تھا بلکہ یہ بھی دکھانا تھا کہ اختلاف رائے کو کیسے رسپیکٹفل ڈائلاگ میں بدلا جا سکتا ہے. ڈاکٹر خالد سہیل ایتھسٹ ہیں اور اس کتاب میں ڈاکٹر خالد سہیل کا مضمون گاڈ از اے میٹافور آپ کو ملے گا. وہیں آپ کو زورا زبیری کی نظم ان ورشپ ملے گی. ان کے اپنے بارے میں یہ لکھے ہوئے الفاظ ملیں گے کہ آئی ایم اے فرم بلیور ان ہائر پاور. یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے آج کے اس دور میں سیکھنا سب سے زیادہ عام ہے جہاں ہر بندہ اپنے سچ کو الہامی سچ مان کر آخری سچ سمجھتا ہے. اس کتاب میں آپ کو بہت سے عام سماجی, نفسیاتی اور فلسفیانہ موضوعات کے بارے میں ادب کی مختلف اصناف کے ذریعے آگاہی دینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میرے لیے سب سے دلچسپ یہ تھا کہ اس کتاب میں میرج ایز این انسٹیٹیوشن کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس سے جڑے ڈائلما اور نفسیاتی مسائل بیان کیے گئے ہیں. یہ اس کتاب کی تھیم کے ساتھ جڑتا ہے کہ شادی میں بھی دو لوگ شامل ہوتے ہیں اور ارینج میرجز میں ریئرلی میں نے 1 اور 1 11 ہوتے دیکھا. کمپرومائز, لوگ کیا کہیں گے, ماں باپ کی عزت جیسے جملے جو ہماری شادی کے ٹاکسک کلچرز کو ظاہر کرتے ہیں. ہماری ارینج میرج میں 1 اور 1 11 نہیں 0 ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ جنریشن زی اس فرسودہ کلچر سے باہر نکل کر اپنے لیے ایسے شریک حیات کا انتخاب کر رہی ہے جن کے ساتھ وہ بطور دوست باہمی احترام سے اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن ان دونوں نے اس کتاب میں اس کو ایک ٹرائنگل کی طرح ڈسکس کیا ہے, لو, سیکس اینڈ میرج. زورا زبیری کی نظم دا فرسٹ کس ہماری روایتی مشرقی محبت کی عکاس ہے جس میں محبت کا جان لیوا نشہ ہجر میں ہے اور وصل شجر ممنوع ہے. اس کے اگلے ہی صفحے پر آپ کو کینوس آف ہارٹ اور پلاٹونک لو لکھی ہوئی ملے گی جس میں بالکل مشرقی انداز میں لو از ان دا ایئر ہے, چاہے اور چاہے جانے کی خواہش ہے لیکن کسی سیکشل کانٹیکٹ کے بغیر. ہمارے ہاں ایسے رشتے کا تصور مشکل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک مرد اور عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. لیکن زورا ایک خود مختار با اختیار عورت کی طرح خواہش رکھتی ہیں کہ محبوب پہلے ان کو انسان کا درجہ دیں because she has a very strong human identity. مجھے لگا کہ زورا کا نظریہ محبت اور شادی بہت مشرقانہ ہے لیکن ان کی کہانی سیکریفائس اور کمپرومائز پاکستانی مسلمان گھرانوں میں ڈائیورس اور گے کے موضوع کو ڈسکس کرتی ہیں اور وہ اپنے سارے انویزیبل چینز اپنے ڈراموں میں توڑ دیتی ہیں. ان کے ڈرامے پریزن ان پیراڈائز کی ہیروئن کیرولن کسی قیمت پر اپنے ہسبینڈ کی انفیڈیلٹی کو معاف کرنے کو تیار نہیں, چاہے وہ ایک پلاٹونک لو کا کیس تھا. سب سے دلچسپ ان کا ڈرامہ فرام اے ویڈوز کلوزٹ ہے جس میں وہ اپنی بوڑھی پاکستانی ہیروئن کی نہ صرف شادی کرواتی ہیں بلکہ غیر مسلم انگریز سے شادی کا فیصلہ
وہ ہیروئن استخارے کے ذریعے ہائر اتھارٹی کی مرضی سے کرتی ہے کہ یہ اس معاشرے کی ہیروئن ہے جہاں عورت کی زندگی بڑھاپے اور بیوگی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جیسے پزل کے پیسز ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، اس طرح ڈاکٹر خالد سہیل کی تحریریں اس موضوع کے پوشیدہ پہلوؤں کو قاری کے سامنے لاتی ہیں. وہ اپنی زندگی میں محبت بغیر کسی سٹرنگز کے اٹیچڈ کے دائیں ہیں، اور ایسے رشتے جو کمپرومائز اور مجبوریوں کی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہوں ان کو انسانی ذہن اور روح پر بوجھ سمجھتے ہیں. وہ اپنے مضمون سٹوری ٹیلنگ اینڈ سٹوری رائٹنگ میں خلیل جبران کی ان لائنوں کو ایک مکمل کہانی کی مثال کے طور پر ینگ رائٹرز کے سامنے پیش کرتے ہیں. A woman was sitting between two men. Her one cheek was pink and the other was pale. یہ لائنیں اپنے اندر محبت اور شادی کے رشتوں کے کرکس کو سموئے ہوئے ہیں کہ ہیلدی ریلیشن شپ میں دو لوگ مل کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن رشتے مجبوری اور انکمپیٹیبلٹی کے بدولت کیسے زہر بن کر نسوں میں اتر جاتے ہیں اور ایک خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے بوجھ بنتے ہیں. وہ صرف اس کو ایک فلسفی کی زبان سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے مضمون ڈاکٹر وولف اینڈ دا میریکل آف اے ہیلنگ ریلیشن شپ میں ایک سائیکارٹسٹ کے طور پر ایک نفسیاتی مریض کی ٹرانسفارمیشن کا حوالہ دیتے ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کیسے اس رشتے کی ٹاکسسٹی ہنستے کھیلتے انسانوں کو خودکشی کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور کیسے صرف چند بنیادی تبدیلیاں جیسے میاں بیوی کے درمیان اوپن کمیونیکیشن، بات چیت کے درمیان بہترین الفاظ کا چناؤ، انسٹیڈ آف کوانٹٹی کوالٹی ٹائم، پرسنل باؤنڈریز اور ایک دوسرے کو سپیس دینا اس رشتے کو زہر سے امرت میں بدل سکتا ہے. اگر ایسا نہیں تو چاہے آپ کی زندگی دوسروں کے سامنے کتنی پکچر پرفیکٹ کیوں نہ دکھتی ہو، کسی بھی لمحے ایک ہلکی سی چوٹ اس رشتے کو آئینے کی طرح چکنا چور کر سکتی ہے. ان کی کہانی ٹربولنس اس حقیقت کو کھول کے بیان کرتی ہے. ایک بظاہر پکچر پرفیکٹ زندگی منٹوں میں راکھ کا ڈھیر بنتی ہے، اور کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی سوائے اس کپل کے بچوں کے جو اپنے درمیان میں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں. There was no common interest in mother and father relationship. Like a lot of other Asian couples, only reason for them being together is their children. It is only because of them they are bound together. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ مزیدار اور حیران کن ان کی کہانی بائی گیمی ہے، جس میں ان کی ہیروئن کو ایک محبت سے بھرپور رشتے کی ضرورت ہے، اور محبت کی ضرورت ہے خیرات کی نہیں، جو اس کو پاکستانی شوہر سمجھنے سے قاصر ہے. وہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے ایک ایسی خاتون سے ملتی ہے جس کے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہاں اس کی ملاقات اس عورت کی ملازمہ نورا سے ہوتی ہے جس کے 2 شوہر ہیں. یقین مانیے میں واقعی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے پری ہسٹورک مادر شاہی معاشرے کی مثال دی ہے، یا وہ پارٹنر کو خاوند کے ساتھ مکس کر گئے ہیں. میں نے ان کو فون کیا اور ان سے اس کی وضاحت چاہی. انہوں نے بڑی سکون سے مجھے جواب دیا کہ حیرت ہے آپ انائس نان کو بھول گئی ہیں، ان کے 2 شوہر تھے، اور یہ کافرستان کی ایک خاتون کی کہانی ہے. اس لیے جو ہاتھی ہے وہ اگر مسلمان ہوا ہے اور اس کی 4 ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی ہیروئن کی جو ملازمہ ہے اس کے بھی 2 خاوند ہیں. لیکن اس کہانی میں بھی کہیں تلخی نہیں ہے. بٹوین دا لائنز یہ پیغام ہے کہ پولیگامی مونوگامی مرد عورت کے لیے برابر ہے، لیکن محبت کی تقسیم آسان نہیں ہے، اور یہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. احترام سے الگ ہو جانا ساری عمر سلگتے رہنے سے بہتر ہے. میں ڈاکٹر خالد سہیل کو اس چیز کے لیے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی کہانیوں میں مرد اور عورت دونوں کے احساسات کو بیان کیا ہے، اور ان کی ہیروئنز ان کے مرد ہیروز سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک ہیں. ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہمیشہ کمزور اور ایک نفسیاتی مریض کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جو ہمیشہ چیختی چلاتی اور بولتی رہتی ہیں. اس کتاب کا دوسرا بہت اہم موضوع امیگریشن اور اس کے مسائل ہیں. یہ صرف 2 لکھاریوں نہیں بلکہ 2 کلچرز کا بھی 1 and 1 11 ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں کینیڈا میں بڑی تعداد میں پاکستانی امیگرینٹ کی آمد کے سبب آپ کو کینیڈین اور پاکستانی کلچرز کا ایک بہت پرلطف امتزاج ملتا ہے. اس کی آپ کو جھلک اس کتاب میں نظر آتی ہے. زہرہ زبیری نے بہت نوعمری میں پاکستان چھوڑا
اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہجرت کی. خاص اگر آپ عورت ہیں اور امیگریشن کے عمل سے گزرتے ہیں تو آپ پر فوراً سے پہلے نئی جگہ اور نئی کلچر کو اپنانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اس روایت کی لائن کے اندر جو آپ کے ارد گرد کھینچ دی گئی ہے. یہ دوہری زندگی ایک امیگرینٹ عورت کے لیے کتنی ایگزاسٹنگ ہے اس کا اندازہ آپ کو زہرہ زبیری کی نظم امیگرینٹ وومن اور اگینسٹ دا ونڈ سے ہوتا ہے، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ امیگرینٹ عورت کو کھلی فضا میں سانس لینے کے باوجود ہمیشہ 2 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے تاکہ وہ مردانہ فالس ایگو کی سیٹسفیکشن کر سکیں. اسی تسلسل میں ان کی نظم ملٹی ٹاسکنگ ہے. میرے لیے یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ کے نام پر جتنا ابیوز عورتوں کو کیا گیا ہے اس کی مثال کسی مرد کی زندگی میں نہیں ملتی. ایک امیگرینٹ خاتون کو نہ صرف اپنے آپ کو پروفیشنل زندگی میں منوانا ہے بلکہ گھر میں بھی 10 کام سر انجام دینے ہیں. آج بھی ہمارے ایشیائی مرد اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دفتر سے آئے، جوتے اتارے اور پاؤں پھیلا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے. کام میں مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی بیوی کی ایموشنل نیڈز کو سمجھنا بھی ان کی مردانگی کی توہین ہے. اور اگر عورت اپنی مینٹل ہیلتھ کی قربانی دے اور نتیجتاً چڑچڑا پن کا شکار ہو جائے تو فوراً ذہنی مریض کا لیبل لگ جاتا ہے. زہرہ نے ایک عورت ہی نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی امیگرینٹس کے دکھ کی عکاسی کی ہے. ہائفینیٹڈ کینیڈین میں وہ اس دکھ کا اظہار کر رہی ہیں جو آج کل ایک ہر مسلمان اور مین اینڈ وومن آف کلر کو سہنا پڑا ہے. ہر مسلمان کو یا کلر مین اینڈ وومن کو کسی بھی حادثے کے بعد فوراً کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ وہ بیگیج ہے جو آپ کو مینٹلی ایگزاسٹ کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ایڈورڈ سعید جیسے انسان کو اپنی آٹو بایوگرافی کو آؤٹ آف پلیس کا نام دینا پڑا. لیکن ڈاکٹر خالد سہیل کی نظموں، کہانیوں اور ایسیز میں یہ دکھ نہیں بغاوت ہے. انہوں نے کن وجوہات کی وجہ سے امیگریشن کی وہ اپنے دماغ میں بالکل کلیئر ہے. وہ ایک ایسے سسٹم سے نفرت کرتے تھے جس میں عورت کو 2nd کلاس سٹیزن کا درجہ دیا جاتا ہے. اس کو وہ اپنی نظم مدر ارتھ از کالنگ میں یہ لائنیں لکھ کر کرتے ہیں: یو ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو ہیونلی فادر اینڈ کم بیک ٹو یور مدر ارتھ. یہ ایک نظم نہیں، جبر کی تاریخ ہے جس میں آدھے انسانوں کو بیکار اور کم عقل کا لیبل لگا کر ان کی سیلف ریسپیکٹ سے محروم کر دیا گیا. ان کو اپنے آپ کو منوانے کی ریس میں لگا دیا گیا. انویزیبل چینز ان سب روایات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن موجود ہیں. اس سے بڑا جبر کیا ہوگا کہ آپ اپنی زمین پہ بے زمین ہو جائیں. اور ڈاکٹر خالد سہیل نے اس جبر کو نیٹو انڈین لٹریچرز کے اردو میں تراجم کر کر اظہار کیا. لیکن وہ یہاں پر نہیں رکتے بلکہ ان کی تحریر کردہ کہانی مدر ارتھ از سیڈ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ اور وہاں کے لوگوں کے اوپر کیے گئے جبر، دکھ اور تکلیف کا احوال ہے. وہ خون آشام اقتدار جو انگریز راج کہلایا، اس نے ایک ہی جھٹکے میں ایک ملک کو 2 لخت کر دیا. لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں بے گھر ہوئے، اپنے پرائے ہوئے، راتوں رات بھرے پورے گھر چھوڑ کر جانا پڑا اور ایک فورسفل ہجرت پر مجبور ہوئے. اس تقسیم نے جس ریلیجیس ایکسٹریمزم اینڈ فاشزم کو جنم دیا، آج تک بھارت اور پاکستان اس کو بھگت رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہی نوچ رہے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک فاشسٹ، اسلامک اور ہندو ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں. جب ایک دفعہ آپ بے گناہ خون بہاتے ہیں تو یہ خون آشامی اس قوم کی نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں. اس لیے وہ زمین جو 1947 میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے انگریزوں کے فیصلے پر ایک دوسرے پہ تنگ کی، اس کا گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈاکٹر عبدالسلام کو پاکستان چھوڑنا پڑا. آج بھی ان کے نوبل انعام کے باوجود ہم ان کا احترام کرنے سے قاصر ہیں. میں کئی دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ چھوڑیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، صرف اس لیے ان کا احترام کیجیے کہ وہ پاکستانی ہے جس نے آپ کے لیے فزکس جیسی مشکل فیلڈ میں دنیا کا سب سے پریسٹیجیس انعام جیتا. لیکن ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا اسلام کا فرقہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پاکستان میں بھی رہنے کا حق نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام خوش قسمت تھے کہ وہ جان بچا کر نکل آئے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو یا تو جیل میں ہوتے یا مار دیے جاتے. اور یہ بات میں کوئی ایگزیجریشن سے نہیں کہہ رہی ہوں. خانے وال کی جیل جائیے اور دیکھیے کہ جنید حفیظ وہاں پچھلے 10 سال سے بند ہیں. کوئی ان کی شونوائی کرنے والا نہیں ہے. اور بدقسمتی سے
ان کے وکیل راشد رحمان کو بھی مار دیا گیا ہے۔ فیئر ٹرائل ہر انسان کا حق ہے، لیکن مذہب کا نام استعمال کر کر